دوستو پچھلے ہفتے ایک انڈین اسٹیٹ ہے اتراکھنڈ، وہاں پہ ایک بل پاس ہوا جس کو بڑا کنٹروورشل کہا جا رہا ہے، جس کا نام ہے یونیفارم سول کوڈ UCC، جس کا کام یہ ہے کہ وہ جتنی بھی ریلیجس اور جو پرسنل لاز ہیں ریلیٹڈ ٹو گورننس آف میرج، ڈیورس، اڈاپشن، انہیریٹنس، ان کو ختم کر دے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ دیکھیں انڈیا وچ کنسیڈرڈ اٹ سیلف کہ پہلے ہر قسم کا مسلمان اپنی کر سکتے تھے، ہندو اپنی کر سکتے تھے، اب یہ جو چینج ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ لوگوں کو ٹو برنگ انڈر کامن لاز اور کامن پریکٹسز لے کے آنا، اس میں مسلمان جو ہیں وہ بڑا، مسلمان لیڈرز جو ہیں وہ بڑا شور ڈال رہے ہیں۔ اب ٹیکنیکلی آپ دیکھیں یونیفارم سول کوڈ اب صرف یہ یہاں پہ نہیں روک رہا۔ پرائم منسٹر مودی کی جو ہوم اسٹیٹ ہے وہ بھی اس پہ سوچ رہی ہے۔ اب یہ جو پرائم منسٹر مودی اور BJP جو ہے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو اتراکھنڈ ماڈل ہے جو اس میں ہم UCC یعنی یونیفارم سول کوڈ جو ہے اس کو ہم ایک کراس انڈیا لے کے جائیں گے، اور اسام بھی اس پہ کام کر رہی ہے، اینڈ پرائم منسٹر مودی کی جو ہوم اسٹیٹ گجرات ہے وہ بھی اس کو کنسیڈر کر رہے ہیں دیٹ وی شوڈ ورک آن دیٹ، اور بٹ they want to use this template but they want to have their own UCC bills، کیونکہ obviously in India جتنی بڑی اسٹیٹ ہے such kind of subjects are state subjects ہیں، یہ دیز آر ناٹ، یہ سینٹر کے سبجیکٹس نہیں ہیں۔ سینٹر میں نارملی آپ اپنے اکانومی، ڈیفینس، فارن پالیسی، کمیونیکیشن، ان چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ ایوری تھنگ ایلس in a good country, in a good democracy is devolved, like in India they have devolved it to the states and then آگے ظاہری بات ہے جیسے پاکستان میں بہت ساری چیزیں ڈیوالو ہیں، لیکن پھر بھی ہم نے بہت ساری چیزیں سینٹر میں رکھی ہوئی ہیں تاکہ ہم جب دل کرے جس کی مرضی کو کنٹرول کرنا چاہیں کنٹرول کر سکتے ہیں، جیسے انڈیا نے ابھی کشمیر کے حوالے سے اور یہ سارا جو کنٹرول کر لیا۔ اب اسٹیٹ کے پاس فل اتھارٹی ہوتی ہے، وہ جب مرضی جس چیز کو مرضی ختم کر دے۔ بہرحال اب یہ جو چیز ہے اب کہتے ہیں کہ ایک طبقہ انڈیا میں یہ کہہ رہا ہے کہ جو انڈیا کے جو ریلیجس پلورلزم ہے یہ اس کو خطرہ ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب یہ جو یونیفارم سول کوڈ ہے اس کے بہت پہلے بھی اس کے مسائل چلتے رہے ہیں، اور یہ مسلمان اس پہ خاص طور پہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی ہمارا ایک خاص قسم کا ریلیجس ہے، ہم اس میں نہیں جائیں گے۔ سو اٹ مینس کہ وٹ ایور دا نیو لاز آر کمنگ ان انڈیا دا مسلمز ول ناٹ ہیو دیٹ سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر مودی جو ماڈل دیکھ رہے ہیں انڈیا کے لیے، وہ اس کو جسے وہ کہتے ہیں نا یونیفارم ہے کیا کہہ رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں دس از این انٹرفیئرنس، ہمارے جو کمیونٹی کے نارمز ہیں، ویلیوز ہیں، ہماری جو ریلیجن ہے اس میں یہ انٹرفیئرنس ہے، ہماری جو میرج اور ڈیورس اور انہیریٹنس کے ایشو ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اب یہ کدھر جا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے پرائم منسٹر مودی کا ایک خاص کنٹرول ہے اور وہ اس کنٹرول کو کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو یونیفارم سول کوڈ کا جو کانسیپٹ ہے یہ بہت دیر سے انڈیا سے ہے، یہ کوئی پرائمرلی جسے وہ کہتے ہیں نا ایک ٹو اسٹیبلش سنگل سیٹ آف لاز پرسنل میٹرز کے حوالے سے، ڈیورس، انہیریٹنس کے حوالے سے، اور یہ ایک کویشچن ہے کیا امریکہ میں بھی ایسے ہے، کیا برطانیہ میں بھی ایسے ہے، کیا پاکستان میں بھی ایسے ہے، اینڈ وائی انڈیا نیڈ اٹ۔ ٹھیک ہے، لیکن پرائم منسٹر مودی کا اتنا زور ہے، اس کو زور بولیں گے نا آپ پولیٹیکل لینگویج میں، اور پرائم منسٹر مودی کا اتنا انفلوئنس ہے۔ فار ایگزامپل اگر آپ دیکھیں رام مندر کی انوگریشن دیکھیں، دیٹ از ہز زور ہے نا ان کا، وہ جو چیزیں اسٹیبلش کر رہے ہیں۔ فار ایگزامپل ساری کی ساری بالی ووڈ جو ہے وہ مطلب دے اسپورٹس مین دیکھیں، کھلاڑی دیکھیں، دین آپ ان کو دیکھیں جو ڈیاسپورا ہے جس کو انہوں نے ایک خاص طور پہ ایک خاص اینگل پہ لے کے آگے ہیں، یہ اٹ مینس دیٹ یہ چیزیں ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جو انڈین کانسٹیٹیوشن ہے اس کا ایک آرٹیکل 44 ہے جسے وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک ڈائریکٹو پرنسپل ہے جس کے مطابق جو اسٹیٹ ہے وہ دے ول ڈو فار
they will do everything to secure a uniform civil code for its citizens. ٹھیک ہے جی. اور لیکن پھر بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی یہ جو کانسٹیٹیوشن آف انڈیا آرٹیکل 44 ہے جو یہ بات کر رہا ہے کہ جتنی بھی اسٹیٹس ہیں وہ اس کے لیے کام کریں گی، بٹ جو لیکن پھر بھی یہ انہوں نے جو ہے نا ڈسکریشن ہے گورنمنٹ کی وہ کرے یا نہ کرے. سو اٹ مینس what they want to do is that if they want to implement it Uttarakhand, if they take it to the UP, if they take it to the Assam, if they take it to the Gujarat, it means they are creating their own constituency. وہ اپنی ایک کانسٹیٹوینسی کریٹ کر رہے ہیں اینڈ دیٹ کانسٹیٹوینسی از یہاں پہ جس کو یہ لاز پسند ہے وہ رہے، جس کو یہ لاز پسند نہیں ہے وہ نہیں رہے، شفٹ ہو جائے، مائگریٹ کر جائے. اس بگ انڈیا مائگریشن از ناٹ اے سبجیکٹ. سو یہ جسے وہ کہتے ہیں نا یہ ایک بڑا پالیسی لیول کا ڈیسیجن ہے، پولیٹیکل لیول کا ڈیسیجن ہے. کہا جاتا ہے کہ ڈفرینٹ سول کوڈز ہیں انڈیا کے اندر. اب یہ چیزیں کیسے ہوں گی؟ فار ایگزامپل ہندو پرسنل لا ہے، مسلم پرسنل لا ہے. آئی تھنک جو ہندو پرسنل لا ہے جو ہندو میرج ایکٹ 1955 کے تحت چلتا ہے، دین مسلم جو ہے وہ پرسنل لا ہے وہ شریعہ پرنسپلز اور ان چیزوں کے تحت وہ دا مسلم پرسنل لا اپلیکیشن ایکٹ 1937 کے مطابق چلتا ہے. اس طرح ادر کمیونٹیز ہیں، کرسچنز ہیں، پارسیز ہیں، جیوز ہیں، وہ اپنے اس تحت چلتے ہیں. اب یہ ایک جسے وہ کہتے ہیں نا ایک چیز ہے، اب وہ کہتے ہیں جی سب سے پہلے کیا ہوگا خطرہ کس چیز کو؟ ریلیجیس اینڈ کلچرل ڈائیورسٹی کو. مجھے ایسا لگتا ہے کہ I think the political leadership in India, I was just love the way Prime Minister Modi, he says nothing, but he does everything. That is how things should be done. You don't say anything, you pass on instructions, you let people do what you want to get it done, but at the end of the day, you stay silent. مجھے تو پتہ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. اینڈ دین سو یہ جو کوشچن ہے اب وہ ریلیجیس اینڈ کلچرل ڈائیورسٹی والے کہتے ہیں بھائی ہماری کدھر گئی، انڈیا کی کدھر گئی. سو دے مسٹ انڈرسٹینڈ دیٹ دس سیگمنٹ آف دا سوسائٹی اور دا پیپل ہو وانٹ دس ان اتراکھنڈ اور اسام اینڈ گجرات, they don't want this maybe diversity. They want have a homogeneous society. So I think if this is passed by the majority, then respect it. آپ کے پاس you don't have a choice other than to respect these laws. اور کئی لوگ کہتے ہیں جی یہ وومن رائٹس جو ہیں وہ کمپرومائز ہوں گے. سو the rights will be there in my understanding, but yes, مسلمان جو لاز ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ جو مسلم پرسنل لا ہے یا ہندو پرسنل لا ہے انڈیا کے اندر 1955 اینڈ 1937, یہ سارے کے سارے جو ہیں دے آر پروٹیکٹنگ آل. سو یہ اگر سینٹر یہ کہہ رہا ہے جو سینٹرل گورنمنٹ کی یہ جو کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 44 میں یہ لکھا ہوا ہے, دیر از اے ڈائریکٹیو پرنسپل کہ اس کی کوشش ہونی چاہیے, بٹ if the states are doing it, they are doing it under law. وہ انڈر لا یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جناب. سو یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں پہ سمجھنے کے لیے. وہ بہت سارے لوگ سمجھ رہے ہیں, بہت سارے لوگ نہیں سمجھ رہے. Those who are understanding the India which Prime Minister Modi wants to create, particularly in terms of abolition of Article 317 in the Indian Constitution, which basically granted a special status to Jammu and Kashmir. They abolished it. That's the India he wants. The construction of Hindu temple in the city of Ayodhya, that's the India he wants. Demolishing of mosque in 1992, that's the India he wants. Adoption of the nationwide uniform civil code, that's the India he wants. So یہ چیزیں جو ہیں, then رام مندر یہ سارا, so that's the India he wants, and that's the India the people who are supporting him, they want it. So if democracy by any means, I may have an issue, but we have to respect those people who want it. یہ question تو بنتا ہے نا کہ there are people who don't want it, but the people who have got a majority and they want to have this, so respect them, rather than you don't have any, because you are governed by laws, and the laws come with your electoral majority. The laws do not come with
with only ethics or maybe only with کہ آپ تھوڑے ہو تو آپ کو لاس زیادہ ملنے چاہیے. So those who believe, so the people who voted them, they wanted to have it. For example, جو 2014 کا بی جے پی کا مینیفیسٹو تھا, اس میں they asked that, they told that they will scrap this article 370 35A. So they were committed. Many people didn't understand that, or they did understand later on, but they were all clear in this, ان چیزوں کی طرف سے. ٹھیک ہے نا جی. یہ جس سے کہیں گے کہ یہ جنہوں نے انڈین کانسٹیٹیوشن کو ڈرافٹ کیا تھا اس وقت, ڈیفینیٹلی انہوں نے یہ ڈیبیٹ کیا تھا یو سی سی کو. ٹھیک ہے جی. اس وقت بھی کہا جاتا ہے کہ جو زیادہ تر جو مسلمان ممبر تھے دے ور اگینسٹ اٹ. ٹھیک ہے جی. اور کہا جاتا ہے کہ جو اس وقت جو پرنسپل آرکیٹیکٹ تھے کانسٹیٹیوشن کے, بی آر امبیڈکر, ٹھیک ہے جی, کہ جی انڈیا کین ہیو اے کامن کریمنل کوڈ. ٹھیک ہے جی. اٹ کین ہیو اے کامن پرسنل لا. اور انہوں نے کہا تھا کہ دیر شوڈ بی یونیفارم سول کوڈ, جو ہے نا وہ انیشلی ہونا چاہیے لیکن والنٹیرلی. ٹھیک ہے جی. لیکن جنہوں نے پھر فریم کیا انہوں نے بیچ میں یہ آرٹیکل 44 رکھ دیا کہ یہ ایسے جسے کہتے ہیں نا ایسے لاز جن کو آپ بعد میں کر سکتے ہیں, اینڈ دے سارٹ آف ڈائریکشن ہے. ٹھیک ہے جی. جس میں آپ کی کاؤ سلاٹر ہے, آپ کی جو لیکور کنزمپشن کی کو روکنا ہے. سو یہ چیزیں آلریڈی موجود ہیں. سو واٹ ایور دے آر ڈوئنگ, ریممبر they are taking it from the law. They are not going into making new law. And for Yodhya and Kashmir, they got a stamp from the Supreme Court of India, despite the fact they had an administrative and legislative approvals. They had to go to the Supreme Court to create a consensus within the Indian society. So یہ بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہیں. And I personally understand that many will not understand that how fastly India is changing. And this uniform civil code ہے, یہ آپ دیکھیے گا. اب انہوں نے کیا نام ہے اتراکھنڈ نے پاس کیا ہے, تو ہو سکتا ہے بہت جلدی آسام بھی یہ کر لے, ہو سکتا ہے بہت جلدی گجرات بھی یہ کر لے, ہو سکتا ہے جیسے میں نے کہا ہے کہ یو پی بھی یہ کر سکتا ہے. So there is a strong probability of all that. So you have to understand that the level Prime Minister Modi wants to change India, and he doesn't want to do it just because he wants to do it. That is, he's being pushed by that economic agenda. جو انڈیا کی ہائی اکانومی ہے, ٹھیک ہے جی, وہ جسے کہتے ہیں نا, that is not arguable. People are talking, okay, the country is the fastest major economy in 2022-23 بھائی, ٹھیک ہے, 7.5% پہ وہ چلنے والے ہیں. So why can't he bring his political agenda or the religious agenda? انڈیا ٹی وی کے چرچت شو آپ کی عدالت میں اتراکھنڈ کے مکھیہ منتری پشکر سنگھ دھامی نے کئی وشیوں پر کھل کر بات کی. آپ کی عدالت میں انڈیا ٹی وی کے ایڈیٹر ان چیف رجت شرما کے سوالوں کا بھی انہوں نے سامنا کیا. اس دوران پشکر سنگھ دھامی نے یو سی سی کو لے کر چل رہی تمام اٹکلوں کو ایک ایک کر کے اسپشٹ کیا. وہیں یو سی سی کو لے کر لائے گئے نئے پراودھانوں کے بارے میں بھی انہوں نے جانکاری دی. وپکش دوارا جہاں یو سی سی کے ذریعے مسلم سمودائے کو پریشان کرنے کے آروپ لگ رہے ہیں, وہیں سی ایم پشکر سنگھ دھامی نے ان اٹکلوں پر بھی ویرام لگا دیا ہے. سامان ناگرک سنہتا یعنی یو سی سی کو لے کر سب سے زیادہ چرچا مسلم سماج میں ہو رہی ہے. ایسا کہا جا رہا ہے کہ یو سی سی کے لاگو ہونے سے مسلم سماج کی مانیتاؤں کو سماپت کر دیا جائے گا. اسی سے جوڑ کر سی ایم دھامی سے مسلم دھرم گروؤں دوارا اٹھائے گئے آپتیوں کے بارے میں ان سے سوال کیا گیا کہ کیا یو سی سی قانون شریعہ اور اسلامی آدیشوں کے خلاف ہے. اس کا جواب دیتے ہوئے سی ایم دھامی نے کہا کہ جس دھرم میں جو مانیتائیں چل رہی ہیں ان میں کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی گئی ہے. جہاں تک شادیوں کا سوال ہے تو اس میں بھی کوئی بدلاؤ نہیں کیا گیا ہے. مسلمان نکاح کر سکتے ہیں, عیسائی اپنے نیموں کے تحت وواہ کر سکتے ہیں, ہندو 7 پھیرے لے سکتے ہیں اور سکھ آنند کارج کا پالن کر سکتے ہیں. سی ایم دھامی نے آگے کہا کہ یو سی سی قانون میں طلاق اور بہو پتنی ویوستھا سماپت کی گئی ہے.
हम मातृशक्ति का उत्पीड़न नहीं होने देना चाहते हैं। अब देश में शरीयत नहीं चलेगी, सामान्य नागरिक संहिता चलेगी। जो लोग संविधान पर विश्वास करते हैं उन्हें फायदा होगा और हलाला जैसी कुरीतियों से छुटकारा मिलेगा। उन्होंने कहा कि वह हरिद्वार में मुस्लिम महिलाओं से मिले जिन्होंने यूसीसी कानून की सराहना की और उन्हें बताया कि उन्हें एक बड़े अभिशाप से मुक्ति मिल गई है। सीएम धामी ने कहा, मुस्लिम महिलाओं ने मुझसे कहा कि उनका जो आत्मसम्मान गिरा था वह उन्हें वापस मिला है।